عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشروق دا مننے بڑا حضرت جی اوکھا پڑھنا ہے، سوکھا نہیں۔ ہم نے تو عشق بچوں کا کھیل کا نام رکھ دیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ جب حکم ہوا نا ایرانوں کا، آپ گئے، پھر جب حکم ہوا لوگوں میں لوٹنے کا، تو میں نے پڑھا کہ آپ واپس آ رہے تھے، تو گھوڑ سوار بھی گزرے، اونٹوں والے بھی گزرے، انہوں نے دیکھ لیا حضرت جنید اللہ کو راضی کر کے آ رہے ہیں، تو انہوں نے آ کر نا یہ خبر سارے بغداد میں پھیلا دی۔ اب سارے بغداد والے ہار لے کر نا باہر کھڑے تھے، حضرت جنید لوٹ رہے ہیں۔ جب آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا ہوئے اینے ہار جی مینوں پہ، اینے پھول جی میرے تے ٹکے، تے اندر دا سنڈا جن 16 سال دے مجاہدے نال ٹایا ہے تے پھر اٹھ کھلونا کیویں لوکاں کو جان چھڑا۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، آپ نے آیت پہ عمل کیا۔ مسافر تھے، آپ نے جوں کی روٹی کا نوالا نکالا اور اسے کھول کھانا شروع کر دیا۔ لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں گئی، انہوں نے پھول پھینکے اور پتھر اٹھا لیے، یہ جنید کیا کر کے آئے ہیں، روزہ ہی نہیں رکھا کوئی بھی۔ آپ پہ سنگ باری شروع ہوئی، آپ نیچے بیٹھ گئے، خود کو چھپا لیا، پتھر برستے رہے اور آپ اس کو مخاطب کر کے کہتے رہے ہم چنگا رہے ہیں۔ حضرت تے وڑدا ہی کوئی نہیں، ان کے پالن دے رہے ہیں، پال پال کے ایڈا بڑا سنڈا کر لیا، نہ تو پیندی نہیں کسی۔ ہاں وہ کامل مرشد مل جائے تو پھر ہی ہے نہ تو پال، باقی تے پال پال کے ایڈا سنڈا بنا لیا کہ ولیا جاتے نہیں حضرت۔ وہ اصل حضرت جنہوں نے ولے ہیں فرمانے لگے ہوں چنگا رہے ہیں۔ میں نے پڑھا ایک بچہ تھا، اس کو پتھر کو نہیں ملا، اس نے کیا کیا، اس نے تھوک پھینکا حضرت جنید۔ آپ لوگوں کے پتھر تو برداشت کر گئے لیکن آپ سے تھوک برداشت نہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے روتے گھر آئے۔ وہ بھی بڑا خندان آواز ہے، حجاب اٹھے، آواز آئی، او جنید کیوں رو رہا ہے؟ اگر میں لوگوں کو بتا دوں نا کہ میری بارگاہ میں تیری کیا قدر و منزلت ہے تو یہ لوگ سارا کچھ چھوڑ کر آ کر تیرے دروازے پہ بیٹھ جائیں۔ پھر آگے بھی حضرت جنید تھے، عرض کی یا رب کریم اگر میں بھی ان لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے تو لوگ تجھے سجدہ کرنا چھوڑ دیں۔ آواز آئی جنید پھر آج کے بعد اس طرح کرتے ہیں کہ تو مجھ پہ پردے ڈالا کر، میں تجھ پہ پردے ڈالا کروں گا۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے شروع و شام پیدا کر۔ اے موقع بار بار نہیں ملے، اللہ نے منہ دتا ہے، کوئی پرچیاں نہیں، کوئی نیزے نہیں، اے چند مدینے دیاں لڑیاں نے لا ہو۔ جب میلاد آتا ہے نا میرا بڑا دل دکھتا ہے لڑیاں دیکھ کے، تو بری شے نہیں لڑیاں لگا، لیکن میرا دل پڑ دیاں نے لڑیاں لگا۔ پتہ کیوں؟ وہ لڑیاں کتھوں آئیاں نے؟ چینا چنگا میلاد بنا دیو یار، چینا دیاں لڑیاں لا لیں دیو تو مدینے دیاں لڑیاں لا چھڑ دیو پڑ، یہ کس طرح نہ ملا دے؟ ہاں حضرت حضور کی خوشی ہے، یہ میڈ ان مدینہ، حضور کی خوشی مدینہ کی لڑیوں میں ہے۔ جب مدینہ کی لڑیاں لگا کے چینا کی لگاؤ گے نا تو پھر مزہ آئے گا حضرت۔ تے حضرت جی چینا دیاں لا لیاں تے جا کے نائی پیسے دے کے مدینے دیاں لوا چھڑیاں تو پھر مزہ تے نہیں ہے، تو مانگا ہی کچھ نہیں حضرت، یہ کہہ رہے ہیں رکھ لے۔ اور میرے حکیم صاحب عارفوں کی تو باتیں بڑی گہری ہوتی ہیں نا، آپ کہا کرتے تھے بابا جی اے ککھ رکھ لو ککھ رہ جائے گا، اے ماڑے ککھ نہیں جے بڑے قیمتی ککھ جے، اے ککھ رکھ لو ککھ رہ جائے گا۔ رکھو حضرت جی آج کربلا تم سے کچھ مانگ، کیا حضرت وہ نان حلوے کے محتاج ہیں؟ کیا انہوں نے کربلا اس لیے سجائی تھی کہ ہمارے نام کا نان حلوہ بنٹے گا؟ اور نانا حضرت وہ تو مالک جنت ہیں، وہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں نانا حضرت، یہ ہمارے لیے تھا۔ ہاں اس طرح مضمون عشق ادا کیا کرتے ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، عرصہ لنگ گیا حضرت جی فجر پڑھے، اٹھنا تو بڑی دیر دی، پہلے اٹھنا تو بڑی دیر دی گل ہے، عرصہ لنگ گیا فجر پڑھے، اس طرح کر رہے ہو یار۔ آج سارے اتو کوئی نہ کوئی سبق لے کے جاؤ، بدلو اپنا اخلاق بدلو، اپنی معاملات بدلو۔ آخری بات، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وقت بہت زیادہ کم ہے، مجھے خود نہیں، بوئے واہ بھی کھول بیٹھا ہوں، بند کرنا اوکھا ہے میرے لیے۔ بہرحال میں واپس آتا ہوں اور اسی بات پہ اکتفا کر کے میں گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں۔ یہ جب اللہ جل شان آپ کو مدینہ پاک لے جائے گا تو اگر کوئی مدینہ کا بھیدی مل جائے جو مدینہ طیبہ کو جانتا ہو، عام ڈرائیور نہ نہیں بیٹھا ہے بلکہ فتنے چ نہیں بیٹھا ہے، اگر کوئی جاننے والا ہو تو اسے کہنا کہ یار جو مدینہ پاک کے باہر ہے حضرت امام زین العابدین کا گھر ہے یار، اس کی تو زیارت کروا۔ کسی عربی ڈرائیور کو نہیں کہنا، اگر کوئی جاننے والا ملے تو وہاں تو آپ نے عرضی ڈالی تھی نا، انہوں نے بتایا رہا ہوگا سودا
تو پھر جب آپ آئے نا مدینہ پاک تو نانا جان کی بارگاہ میں حاضری کے بعد مدینہ میں نہیں ٹھہرے آپ نے مدینہ پاک کے باہر جا کر مقام لیا. تو نجدیوں نے جو تبرکات کے ساتھ سلوک کیا ہے نا وہی سلوک وہاں بھی کیا گیا ہے. تقریباً اس مکان کو مسمار کر دیا گیا ہے لیکن صرف ایک چھوٹا سا کمرہ رہ گیا ہے جس کے ارد گرد جنگلہ لگا ہے اور آج بھی اس کمرے کے اوپر پلیٹ لگی ہے جس پہ لکھا ہے بیت الحزن غم کا گھر. اور حضرت ہو نہیں سکتا کہ تم اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور تمہیں رونا نہ ہو. پتہ نہیں کیا ہے اس میں کھڑے ہوتے ہی رونا ہے آنکھیں چم چم برسیں گی اتنا رونا آتا ہے وہاں کھڑا. پتہ نہیں وہاں امام زین العابدین نے کتنے آنسو بہائے ہوں. تو تاریخ لکھتی ہے کہ جب یہ وقت بیت گیا تو ایک یزیدی سپاہی جس سے یزید خفا ہو گیا اس نے اسے سزا دینی چاہیے. وہ رات کے اندھیرے میں نہ بھاگ کر اسی گھر میں آ کر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 3 دن اور 3 راتیں جب جانے لگا نا تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کثیر رقم ندی سفر کی. تو تاریخ لکھتی ہے تھوڑا سا چل کے نہ پھر واپس آیا اور آ کر عرض کرتا ہے حضرت لگتا تسی میں پہچانے ہیں. آنکھوں میں آنسو آ گئے امام زین العابدین. آپ نے فرمایا تجھے یہ گما کیسے گزرا کہ میں نے تجھے پہچانا ہے. عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچانا ہوتا تو کیا کوئی باپ اور بھائی کے قاتلوں کو 3 دن پاس رکھ کے جاتے ہوئے پیسے بھی دیا کرتا. آپ نے فرمایا جب تو نے میرے بابا جان امام حسین پہلی تلوار چلائی تھی میں تو تجھے تب کا پہچانتا ہوں. ہاں وہ تیرا کردار تھا یہ ہمارا کردار تھا. آج کربلا تم سے کردار مانگ رہی ہے یار. آج کربلا تم سے کردار مانگ آج پاکستان کو کردار کی لوڑ ہے یار. کردار کہیں دکھائی نہیں دیتا. حضرت تو نان اللہ ونڈن کا کی فائدہ دے وچ ماڑے نال اللہ شامل. تیری بہن بیوہ ہو گئی ہے تیرے بنے ہوئے یتیم ہے تو روپیہ انہوں دا باہر کھلو کے 600 نان ونڈ بیٹھا. تیرے محلے چ 4 یتیم بچیاں رہندی ہیں انہاں دے سر تے جا کے ہاتھ نہیں رکھدا باہر کو 6 من دودھ وی ونڈ چھڑے تے لوکاں نوں دسن دے میں نہیں جاتا. خدا کا واسطہ اب میں نے کہا نا پھر واپس آنا میرے لیے بھی مشکل ہے. یہ امام زین العابدین کے باپ کو غسل دیا گیا پتہ نہیں کردار کہاں چلا گیا. تو جب غسل دینے کے لیے کرتا اتارا گیا نا تو آپ کے یہاں ایک نشان تھا. باتیں ہو گئی. اس سے پہلے کہ بات باہر جاتی آپ کے غلام نے فرمایا اپنے منہ بند کرو اور امام کے لیے کسی قسم کا کوئی خیال بد اپنے دلوں میں نہ لاؤ. انہوں نے پوچھا پھر کیوں نہ لائیں یہ نشان کس چیز کا ہے. آپ نے فرمایا یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں امام زین العابدین اپنے کندھے پر اٹھا کر یتیموں کے گھروں میں چھوڑ دے جایا کرتے. کردار دیکھیے بے شک نان اڈوا ونڈوا لیکن پہلے دیکھو میرے رشتے دار کو ماڑا کر انہوں دیکھیا لے بی بی اج بڑی دیر ہے میں نان اڈوا بن کے اندر دا سنڈا پال لیا لے آ لے تیرے یتیم بچے اے تو اج چھوٹا گوشت کھا اج اپنی بچیاں نے نئے سونے کپڑے لے خدا دا واسطہ ایسا میں نے پڑھا کہ بعد رات ایسے ہیں کہ بندے کے جانے کے بعد جلدوں میں زیادہ نامے دیکھ کر انتقال ہوا تب پتہ چلا حضرت 100 گھروں کا خرچہ اپنی جیب سے چلا دسو کسی ایک دا بھی چلا دیں جگہ تے جگہ لئی آنے ہیں جی میں حسین ہوں جی میں لے بیت دا چپ کر رہا نا پائی لڑن جو گانی میں کو گنڈا بدماش نہیں چپ کر کے سن چھڑا تو کس طرح انہوں نے غلام ہو گیا. وہ تو 4 بار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے الگ سے لے کر یہ تک سارا کچھ رائے خدا میں بڑھ. اس لیے میرے دوستو کردار لے کر آؤ. اسی بات پر بات کو ختم کرتا ہوں. وہ کسی نے کہا تھا نا آج اسی کی سچ کا تھا آج قافلہ حجاز میں ایک حسین. شاید میں کہتا ہوں غلطی کر گیا یہ تو کبھی نہیں غلام تو ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں کتنا دل جلا تھا. وہ کہتے ہیں آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ ہے تابدار بھی گھسوئے تجلا و فرات دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوت لالا و گل سے کلا پیدا کر ملک دے او ملکاں والا تے ملکاں دا والی نبی ولی تے پیر پیغمبر در تے رہن سوالی پھلا اتے بول بول بہ کے گیت اسے دے گاوے عشق کہانی مکدی نہیں جے کوئی سن رہا ہے تو داستان عشق ہے اس کو کون بیان کر سکتا ہے. وما علینا الا البلاغ.
ختم شریف ہوتا ہے، اس کے بعد اسلام کے 2 شعر پھر ان شاء اللہ تعالیٰ دعا ہوگی اور آپ کو دوبارہ قسم کیا گیا ختم شریف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما كان محمد
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں سلام جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا جن کی گردن بے خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا گھر کا گھر سب سپردے خدا کر دیا اور اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو اصغر سی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو معصوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو معصوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو شکل مصطفیٰ